أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. احباب کرام، ایک مرتبہ محبت سے عبادت کی نیت سے بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تذکرے کے سلسلے میں گزشتہ کل تک ہم یہاں پہ پہنچے تھے کہ مکہ مکرمہ سے مسلمانوں کو ہجرت کر جانے کے باوجود قریش مکہ مسلمانوں کو ستانے کے در پر دے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے در پر دے، جس کی غرض سے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ جن لوگوں نے ان پر ظلم کیا ہے اب وہ بدلہ لے سکتے ہیں. اس مقصد کے پیش نظر سرکار کو وحی کے ذریعے سے بتلایا جاتا ہے کہ قریش مکہ کے تمام لوگوں کا سرمایہ ایک قافلے کی صورت میں ابو سفیان شام سے واپسی پر آ رہا ہے، اس کا تعاقب کیا جائے. ابو سفیان راستے کے اندر حالات کو معلوم کرنے کے بعد اپنے راستے کو تبدیل کر دیتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ مدینہ منورہ سے 310 یا 313 یا 315 کے لگ بھگ افراد کے ساتھ اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں. ابو سفیان کا قافلہ سلامتی کے ساتھ تو پہنچ جاتا ہے، لیکن ابو سفیان اپنے قافلے کی اطلاع دینے کے لیے مکہ مکرمہ جس بندے کو بھجواتا ہے، اس نے جا کر جب وہاں پر بتلایا ابو سفیان کا قافلہ خطرے میں ہے، تو اس بنیاد پر وہاں سے ایک بہت بڑا لشکر جو 1300 بندوں پر مشتمل تھا وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے. وہ 1300 کا لشکر آتا ہے، راستے میں ان کو اطلاع بھی مل جاتی ہے کہ مسلمانوں سے ان کا قافلہ محفوظ رہا اور قافلہ خیریت سے مکہ مکرمہ پہنچ چکا ہے. لیکن ابو جہل نہ مانا اور اس نے کہا کہ نہیں، ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور اس نیت سے وہ آگے بڑھا. راستے میں اس کو بھی پتہ چلا کہ مسلمان بھی اس کے تعاقب میں راستے کے اندر موجود ہیں، چنانچہ مسلمان بھی نکل پڑے. مسلمانوں کو بھی پتہ چل گیا کہ قافلہ تو نکل چکا ہے، لیکن اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب ان میں دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہم تمہارا وعدہ پورا کریں گے، یعنی یا تو مال غنیمت ملے گا یا ابو سفیان کا قریش کا جو قافلہ ہے وہ تمہیں ملے گا. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو سب نے کہا کہ بالکل یا رسول اللہ، جس چیز کا آپ کو حکم دے دیا گیا کر گزری ہم آپ کے ساتھ ہیں. چنانچہ انصار اور مہاجرین کے جواب سے مطمئن ہو کر اللہ کے نبی آگے تشریف لے کر گئے. ابو جہل کا قافلہ جو مکی لشکر کہلاتا ہے وہ پہلے اس مقام پر پہنچ گیا تھا. بدر ایک گاؤں کا نام ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک علاقے کے اندر وہ پہنچ گیا. مسلمانوں کو پتہ چلا کہ وہ وہاں پر ہیں، تو دونوں لشکروں کے مابین ایک ٹیلا تھا، ایک بڑے سا مطلب پہاڑ تھا. پہاڑ کے اس طرف وہ تھے اور پہاڑ کے اس طرف مسلمان موجود تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر گئے تو حضرات صحابہ کرام کو چونکہ ارادہ لڑائی کرنے کا تھا ہی نہیں، اس بنیاد پر بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ سے حضور کے ساتھ مسلمان نکلے تھے، جن میں 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے، اور کچھ صحابہ کرام تو وہ بھی تھے کہ جن کے پاؤں کے اندر پہننے کو جوتی بھی نہیں تھی. چنانچہ اللہ کی شان بے سر و سامانی کے ساتھ ایک طرف یہ مکی مدنی لشکر ہے اور دوسری طرف جو مکی لشکر ہے اس میں 1300 کے لگ بھگ صحیح معنوں میں لشکر جرار ہے، گانے بجانے والے ہیں، اونٹ اور گھوڑے ہیں، اور مکمل ساز و سامان کے ساتھ وہ آراستہ ہیں. جمعرات کا دن تھا. سرکار جب مدینہ سے تشریف لے کر گئے تھے تو یہ رمضان المبارک کی 12 تاریخ تھی، اور جب وہاں پر میدان بدر کے اندر پہنچے ہیں تو یہ رمضان المبارک کی 16 تاریخ تھی، یعنی کہ جمعرات کا دن تھا. اب اگلے دن صبح لڑائی ہونی ہے. اللہ کی شان مسلمان جب وہاں پر پہنچے تو چونکہ مکہ کے کافر پہلے پہنچ چکے تھے، اہم جگہوں پر قبضہ انہوں نے کر لیا تھا. اہم جگہوں سے مراد یہ کہ اونچی جگہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا، زمین بھی بہترین تھی اور پانی کا انتظام بھی موجود تھا. مسلمان بعد میں پہنچے، ان کو جگہ جو ملی تھی وہ جگہ بھی نیچے والی تھی اور جگہ بھی ریتیلی زمین تھی اور پانی وغیرہ کا
کوئی آسرا وغیرہ بھی نہیں تھا۔ جب مسلمان وہاں پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پہلا انعام یہ کیا مسلمانوں پر کہ بارش برسا دی۔ اس بارش کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو جگہ اونچائی والی تھی اس جگہ کے اوپر جب پانی برسا تو وہ سلپ ہونا شروع ہو گئی، اور ان کا جو پانی کا جو چشمے وغیرہ تھے وہ بھر گئے، اس سے مزید کیچڑ اور دلدل وغیرہ پیدا ہو گیا۔ لیکن وہی بارش جب مسلمانوں پر برستی ہے، ان کی زمین ریتیلی ہوتی ہے، اللہ کی شان ان پر فوار کی طرح برستی ہے، اور اس کے نتیجے میں مسلمان صحابہ کیا کرتے ہیں، حوض بنا کر اپنے لیے پانی کو ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ یہ دن ہے جمعرات کا۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہو یہ پہاڑ کے اوپر آپ کے لیے چھپر بنا دیا جائے، ایک جھونپڑا بنا دیا جائے، اس جھونپڑے کے اندر آپ تشریف فرما ہوں گے، آپ کو نہ صرف یہ کہ میدان جنگ کا پورا نقشہ نظر آئے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فائدہ ہوگا، اللہ نہ کرے اگر جنگ کے اندر اونچ نیچ ہو جاتی، مثلا اگر ہم جیت جاتے ہیں پھر تو معاملہ خیر ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر ہم ہار جاتے ہیں، آپ اوپر موجود ہوں گے تو آپ بحفاظت یہاں سے نکل جائیں گے، جب تک آپ یہاں سے نکلیں گے نہیں اتنی دیر تک ہم کافروں کو آپ تک پہنچنے نہیں دیں گے، اور آپ بخیر و عافیت مدینہ منورہ کے اندر پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مشورے کو پسند کیا، چنانچہ میدان کے اندر پہاڑ کے اوپر سرکار کے لیے ایک چھپرا بنایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اس چھپرے کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر جاتے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر تلوار لے کر پہرا دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو نیچے باقی جو مجمع ہوتا ہے وہ ساری رات اللہ کے فضل سے ان پر ایسا نیند کا غلبہ ہوا کہ وہ سارے کے سارے سو جاتے ہیں، اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہستی پوری رات اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعاؤں کے اندر گڑ گڑانے کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ اللہ کی شان جو کافر تھے وہ کافر بدر کے میدان میں انہوں نے پڑاؤ تو ڈالا تھا، لیکن رات انہوں نے گزاری تھی بدر کے میدان کے باہر ایک کیمپ لگایا ہوا تھا۔ ابو جہل نے اپنا بندہ بھجوایا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، اور مدینہ سے جو لشکر آیا ہے ذرا اس کا اندازہ کر کے آؤ۔ چنانچہ ان کا بندہ آیا، جب لشکر کو دیکھا تو کہا کہ بھئی 300 کے لگ بھگ افراد ہیں، لیکن بے سر و سامانی کی حالت میں تم جلد بازی مت کرو، مجھے ذرا تھوڑا دیکھنے دو کہ کہیں پیچھے ان کے بندے چھپ کر نہ بیٹھے ہوں۔ چنانچہ وہ پورا چکر لگاتا ہے، پیچھے کوئی بھی بندے نہیں ہوتے، تو یہ جاسوس جا کر رپورٹ دیتا ہے کہ بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ مدینہ منورہ سے آنے والے جو لوگ ہیں اگرچہ وہ تعداد میں کم ہیں، اگرچہ وہ بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے ایسے اونٹوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنی سواریوں کے اوپر اپنی موت کو یعنی تمہاری موت کو سوار کر کے لائے ہیں، اور میرا یقین ہے کہ جب تک ان میں سے ہر بندہ ہمارے اتنے ہی بندے نہیں مار دے گا اس وقت تک وہ سارے کے سارے قتل نہیں ہوں گے، لہذا میری اگر بات مانتے تو خوب سوچ سمجھ کر قدم آگے بڑھانا، یہ رائے دے دی جاتی ہے۔ ادھر دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جمعرات کی رات گزر جاتی ہے، جو ہی صبح فجر کا وقت ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں صلاۃ و عباد اللہ، اے اللہ کے بندو نماز فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو چونکہ صحابہ کرام نے پوری رات سو کر گزاری تھی تو نیند کی وجہ سے تھکاوٹ وغیرہ دور ہو گئی، وہ تر و تازہ ہو گئے، اور اسی بدر کے جو میدان ہے وہیں پر ایک درخت کی جڑ میں سرکار نے صبح حضرات صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھوائی۔ اللہ کی جان فجر کی نماز ہو جاتی ہے، اتنے میں وہاں سے جتنے بھی وہ قریشی ہیں وہ سارے کے سارے میدان کے اندر آ جاتے ہیں۔ جب وہ میدان کے اندر آتے ہیں تو ان کا تکبر اور ان کا غرور اور ان کے ساتھ ناچنے والی گانے والیاں اور شراب و کباب کا دور، اور مسلمان سامنے بے سر و سامانی کی کیفیت میں سرکار اوپر موجود تھے چھپر کے اندر، تو وہیں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی خدایا یہ قریش کے لوگ ہیں اتراتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے تجھے جھٹلاتے ہوئے اور تیرے نبی کی نافرمانی کرتے ہوئے میدان میں آئے ہیں، خدایا آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر دیجئے۔ اس زمانے کے اندر جنگ کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ لشکر کو 5 حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا تھا۔ ایک حصہ کہا جاتا تھا میمنہ دائیں طرف، ایک حصہ کہا جاتا تھا میسرہ بائیں طرف، ایک حصہ کہتے تھے مقدمۃ الجیش آگے کی طرف، ایک حصہ کہتے تھے سارت الجیش یا ساقت الجیش جو پیچھے ہوتا تھا، اور ایک جو حصہ ہوتا تھا اس کو سینٹر والے کا نام دیا جاتا تھا۔ لیکن مسلمانوں کی تعداد تھی ہی 313 یا 300 تھی، اور سامنے والا جو معاملہ تھا ابو جہل کا وہ 1300 آئے تھے، لیکن 1300 میں سے 300 واپس چلے گئے تھے۔ اخنس بن شریق قبیلہ بنو زہرہ کا سردار تھا، اس نے کہا کہ بھئی ہم ابو سفیان کی حفاظت کے لیے آئے تھے، جب وہ لشکر چلا گیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے قتل و قتال کرنے کی۔ اس کے کہنے پر 300 بندے اس کے واپس چلے جاتے ہیں، 1000 بندے سامنے ہیں۔
اب وہ 1000 ہے، ادھر 313 ہیں، اب اگر ان کو اگر 5 حصوں میں تقسیم کریں گے تو پھر تو فائدہ کچھ نہیں ہے۔ اس بنیاد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک ہی صف بنا دی۔ اب مسلمانوں کی ایک صف ہے اور سامنے کافروں کا جمع غفیر ہے۔ اب جب وہ ایک صف بنا لی جاتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کے اندر تیر ہے، تیر کے ذریعے سے صحابہ کرام کی صفوں کو درست کر رہے ہیں، جیسا کہ حضرات ملائکہ کی جو صفیں ہوتی ہیں اس انداز سے صفوں کو درست کرنے لگے۔ اللہ کی شان، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سواد ابن غزیہ، وہ تھوڑے سے آگے، سب سے آگے کو ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیر سے ان کے پیٹ کے اوپر تھوڑا سا یوں مارا تو انہوں نے فوراً کہا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے تو بدلہ دے دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً اپنا دامن اوپر کیا، اپنے پیٹ مبارک کو خالی کیا اور فرمایا آ جاؤ بدلہ لے لو۔ چنانچہ وہ فوراً آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی کے اپنا پیٹ مبارک کو چوما اور اپنے بدن کو اللہ کے نبی کے بدن کے ساتھ بالکل جوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، میدان کی حالت آپ کے سامنے ہے، اس طرف 1000 بندے، صرف 313 ہے، ساز و سامان ہر لحاظ سے ہم کم ہیں، تو مجھے یقین تھا کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آخری لمحے میں میری جلد محمد رسول اللہ کی جلد کے ساتھ ٹچ ہو جائے۔ چنانچہ یہ بات کہنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائے خیر دی۔ اب دونوں طرف سے لشکر بالکل تیار ہے اور لڑائی کا موقع ہے۔ تو میں نے آپ کو بتلایا کہ بارش کی وجہ سے ان کا پانی تو ضائع ہو چکا تھا، البتہ مسلمانوں نے جو بارش کے پانی کو اسٹاک کر لیا تھا حوض کے اندر، ان میں سے سب سے پہلے ایک بندہ نکلتا ہے کافروں میں سے، اس کا نام تھا سواد ابن الاسد۔ وہ نکلا اور اس نے میدان کے اندر آ کر قسم کھائی کہ اللہ کی قسم، میں مسلمانوں کے حوض میں سے جا کر پانی پیوں گا، میں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ مسلمانوں کے حوض میں سے جا کر پانی پیوں گا یا میں جا کر اس کو پھاڑ دوں گا۔ بس یہ اس نے دھمکی دی اور وہ وہاں سے جیسے ہی نکلا، ادھر سے مسلمانوں میں سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جاتے ہیں اور جا کر اس کو ایک وار کرتے ہیں، اس کی پنڈلی تک کٹ جاتی ہے۔ اب وہ گر تو جاتا ہے لیکن ظالم اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے وہ گھسٹتا جو ہی تالاب کے قریب پہنچتا ہے، حضرت حمزہ اس کو دوسرا وار کرتے ہیں تو وار ایسا جاندار ہوتا ہے کہ وہ کود کر جا کر تالاب کے اندر ڈوب کر وہیں پر وہ مر جاتا ہے۔ گویا کہ یہ پہلا قتل ہے غزوہ بدر کا کہ جس کے اندر پہلا بندہ جو مارا جاتا ہے وہ ان کا مارا جاتا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ ادھر جو مکی لشکر تھا اس کے اندر آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اختلافات پیدا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے موجود، جتنے بھی تھے، ان میں سے فقط ابو جہل کی شرارت تھی، اتنی دنیا کو اس نے مروا دیا، باقی تو سارے کہہ رہے تھے چلو واپس چلتے ہیں، چلو واپس چلتے ہیں۔ اللہ کی شان، آپ نے نام سنا ہوگا کہ وہ جو بندہ تھا حکیم ابن حزام، یہ اس وقت تک اگرچہ مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا اور اعلان نہیں کیا، عتبہ کے پاس گئے۔ یہ عتبہ اور شیبہ وہی ہیں جن کے باغ کے اندر سرکار نے طائف کی واپسی پر آرام کیا تھا۔ عتبہ کے پاس گیا، کیا کہ عتبہ تمہیں معلوم ہے اس جنگ کی مین وجہ کیا ہے؟ کہا بالکل، کہ مدینہ والوں نے، مکہ والوں کا ایک بندہ جو عبداللہ ابن جحش کے لشکر کے اندر جو تیر سے مارا گیا تھا، خضرمی عامر ابن خضرمی کا قتل ہے، اس کی وجہ سے آئے ہیں۔ تو حکیم ابن حزام نے کہا کہ دیکھو آپ قوم کے بڑے ہو، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ یہ نیک کام کر جائیں تاکہ روئے زمین پر قیامت تک آپ کا نام بلند رہے گا۔ کیا کام ہے؟ کہا کہ آپ اعلان کر دو اس بندے کی جو دیت ہے، جو فدیہ ہے، وہ آپ ادا کر دو تاکہ یہ لوگ آپس میں لڑے نہیں۔ عتبہ نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چنانچہ عتبہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا کہ اے قریش مکہ کے لوگوں، تم جن سے لڑنے جا رہے ہو یہ غیر نہیں ہے، مذہب کا اختلاف ضرور ہے لیکن ان میں سے کوئی تمہارا باپ ہوگا، کوئی تمہارا بیٹا ہوگا، کوئی تمہارا چچا ہے، کوئی تمہارا خالہ زاد ہے، ان کو مار کر تم کیا کرو گے؟ تم اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو مار کر، اور جو تمہارے بچوں کو مارے گا وہ تمہاری اولاد کا قاتل ہے، اس کو تم برداشت کرو گے؟ ایسا نہ کرو۔ اب اس کے بعد یہاں پر عتبہ نے یہ کام کیا تو لوگوں کے جذبات بھی ٹھنڈے پڑ گئے۔ حکیم ابن حزام یہاں سے اٹھا اور جا کر ابو جہل کو کہا کہ بھائی اس طرح نہ کرو۔ ابو جہل نے کہا نہیں، عتبہ جو یہ بات کر رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کا بیٹا ابو حذیفہ مسلمان ہے اور وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے۔ ابو جہل نہ مانا اور ابو جہل نے اکڑ کر یہ کہا کہ نہیں، اس وقت تک ہم نہیں جائیں گے جب تک اللہ ان کے اور ہمارے درمیان فیصلہ نہ کروا دے۔ چنانچہ ابو جہل نے دوسری شرارت یہ کی کہ وہ جو بندہ مارا گیا تھا اس کے خاندان والوں کو بلایا، کہا کہ یہ دیکھو یہ لوگ واپس جانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے خاندان میں سے اس کا جو بھائی تھا اس کا نام تھا عامر،
مسلم نے شلوار اتاری، شلوار اتار کر اپنے کپڑوں کو اتار کر پیٹنا شروع کر دیا، واہ ہمارا، ہائے میرا بھائی، ہائے میرا بھائی۔ تو وہ جو لوگوں کے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے تھے نا، وہ جذبات دوبارہ ابھر آتے ہیں۔ اس انداز سے 3 بندے کافروں کے لشکر میں سے باہر آتے ہیں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ان میں سے ایک کا نام ہوتا ہے عتبہ، ایک کا نام ہوتا ہے شیبہ اور ایک کا نام ہوتا ہے ولید بن عتبہ۔ یہ تینوں آتے ہیں تو یہاں سے مسلمانوں کی ایک ہی صف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ترتیب قائم کرنے کے بعد چھپر پر تشریف لے جاتے ہیں اور یہاں سے 3 بندوں کو روانہ کرتے ہیں۔ ایک کا نام ہوتا ہے عوف اور ایک کا نام ہوتا ہے معوذ اور ایک کا نام ہوتا ہے عبداللہ بن رواحہ۔ یہ تینوں جب جاتے ہیں تو چونکہ منہ تو بندہ ہوتا ہے، ادھر سے کافروں نے پوچھا ہاں بھائی کون ہو تم لوگ؟ کہا کہ ہم مدینہ والے ہیں۔ کہا کہ تم سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی جن سے۔ ان کو بھی جواب، چنانچہ ان تینوں کو اللہ کے نبی کہتے ہیں واپس آ جائیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حمزہ اٹھو، حضرت حمزہ اٹھ جاتے ہیں، علی اٹھو، حضرت علی اٹھ جاتے ہیں، حضرت عبیدہ بن الحارث اٹھو، وہ اٹھ جاتے ہیں۔ یہ تینوں بندے میدان کے اندر مسلمانوں کی طرف سے کافروں کے مقابلے پر تشریف لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کی جان حضرت عبیدہ بن الحارث جو تھے یہ عمر کے لحاظ سے بڑے تھے، ان کے مقابلے میں عتبہ آ جاتا ہے اور حضرت علی کے مقابلے میں ولید آ جاتا ہے، حضرت حمزہ کے مقابلے میں شیبہ آ جاتا ہے۔ حضرت علی نے ایک وار کی اپنے مد مقابل کو مار دیا، حضرت حمزہ نے ایک وار کی اپنے مد مقابل کو مار دیا، لیکن ٹکراؤ ہو گیا حضرت عبیدہ بن الحارث کا اور سامنے مد مقابل عتبہ کا۔ ان دونوں میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو وار تو کیا لیکن کسی کو قتل نہ کر سکے۔ ادھر سے حضرت علی اور حضرت حمزہ نے جب دیکھا عبیدہ مشکل کے اندر ہیں تو وہ اپنے شکار کو مار کر ادھر آئے اور ادھر آ کر انہوں نے عتبہ کو قتل کیا۔ حضرت عبیدہ بن الحارث کی پنڈلی کے اوپر ایک ضرب لگی تھی جس سے ان کی پنڈلی کٹ گئی تھی، ان کا خون جاری ہو گیا تھا اور ان کی زبان بند ہو گئی تھی۔ ان کو اٹھا کر واپس لایا جاتا ہے مسلمانوں کے لشکر کے اندر اور پھر یہ 4 سے 5 دن تک زندہ رہتے ہیں۔ وہ خون اتنا جاری رہتا ہے کہ اس کے بعد یہ انتقال کر جاتے ہیں۔ ان کے جب 3 بڑے لشکر بڑے لوگ مارے گئے، اب ان کے لیے تو یہ تو موت سے کم نہیں تھا، لہٰذا ان کے لشکر کے اندر یہ پریشان کن صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ پریشان کن صورتحال یہ تھی کہ ہمارے 3 بڑے مارے گئے۔ اب اس پریشانی کے نتیجے میں اللہ کی شان یہ کہ شیطان مکہ مکرمہ سے سراقہ ابن مالک کی شکل میں مددگار بن کر ان کے ساتھ آیا تھا۔ تو سراقہ ابن مالک کی شکل میں جب شیطان وہاں پر موجود تھا وہ لوگوں کو اکسا رہا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، عتبہ جو مارا گیا، یہ شیبہ جو مارا گیا، یہ ولید جو مارا گیا، یہ تو جلد بازی کی وجہ سے مارے گئے ہیں، ابھی دیکھو تمہارے پاس کڑیل جوان موجود ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ اللہ کی شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھپر پر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، چنانچہ کافروں کا مشورہ یہ ہوا کہ یک بار بھی حملہ کر دو تاکہ مسلمانوں کو ختم کر دو۔ مسلمان اپنے صف کے اندر موجود تھے اور کافر آ رہے تھے، مسلمان اپنا دفاع کر رہے تھے اور ان کو اچھا خاصا نقصان پہنچا رہے تھے۔ اب جب انہوں نے کہا کہ یک بار بھی حملہ کر دو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو دعا فرمائی ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خدایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ روئے زمین پر آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے تو خدا ان مسلمانوں کو قتل کروا دے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ ان کی تیری عبادت ہوتی رہے تو خدا ان مسلمانوں کو آج ہمت دے، طاقت دے اور کافروں کو مضبوط کر دے اور کافروں کو کمزور کر دے، مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، دعا مانگتے مانگتے اللہ کی شان یہ اللہ کے نبی کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جو ہی آنکھ کھلتی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو بکر تمہیں بشارت ہو اللہ کی مدد آ گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا، پہلے 1000 فرشتہ آیا، پھر 3000 فرشتہ آیا اور پھر 5000 فرشتے آ گئے۔ اور یہ جو فرشتوں کا نزول ہوا ہے، نزول تو فرشتوں کا اور بھی غزوات میں ہوا ہے، لیکن یہ واحد بدر کا موقع تھا جس میں فرشتوں نے باقاعدہ لڑائی کی اور فرشتوں کو لڑائی کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرشتوں کو باقاعدہ قتال کی تعلیم دی کہ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی جوڑ کو مارو اور ان کی گردن کے اوپر مارو۔ چنانچہ جبرائیل امین علیہ السلام کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہیں بشارت ہو اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، یہ جبرائیل ہیں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہیں اور گرد و غبار کے اندر اٹ بیٹھے ہیں۔ چنانچہ جب یہ بشارت آ گئی تو جبرائیل امین کے کہنے پر سرکار چھپر سے باہر نکلے اور ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور شاہت الوجو کر پھینکی۔ اللہ کی جان اس مٹی کے اندر نہ جانے کیا اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا تھا کہ تمام کے تمام کافروں کی آنکھوں کے اندر اور ناک کے اندر اور کانوں کے اندر وہ گھس گئی، اس سے وہ کافر بالکل بدحواس ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو کہا کہ اب یک بار بھی حملہ کر
دو. اب یہاں سے مسلمانوں نے جو حملہ کیا تو ایک بوڑھا عرب تھا, وہ کہتا ہے جس کا نہ تو مکہ والوں سے تعلق تھا نہ مدینہ والوں سے تعلق تھا, وہ پہاڑ کے اوپر بیٹھا وہ دیکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ میں نے دیکھا اس دن مکہ والے ایسے بھاگ رہے تھے جیسے عورتیں میدان سے بھاگتی ہیں. چنانچہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. اب اللہ کی شان یہ ہوا, معاملات چلتے رہے. امیہ ابن خلف بڑا کافر تھا, مکہ کا سرکار کا بڑا دشمن تھا, جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا بھی تھا, جس نے حضرت بلال کو بہت مارا. حضرت بلال کی نظر پڑ گئی اس پر کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا ہے. حضرت بلال نے کہا او انصار کے لوگوں, اگر آج امیہ بچ گیا تو میں نہیں بچوں گا, پکڑو اس کو. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان صحابی ہیں, بڑے درجے کے صحابی ہیں, لیکن زمانے جاہلیت کے اندر ان کے تعلقات تھے امیہ سے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی خواہش تھی کہ امیہ قتل نہ ہو, گرفتار ہو جائے. چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پناہ کی آواز لگائی, اس کو میں نے پناہ دے دی, اس کو میں نے پناہ دے دی. لیکن حضرت بلال نے کہا اگر آج یہ بچ گئے تو کل کو میں نہیں بچوں گا. چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ ابن خلف کے بیٹے علی کو آگے کیا. انصار نے پہلے اس کو قتل کیا. اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف نے امیہ سے کہا کہ تو گھٹنوں کے بل جھک کر بیٹھ جا. وہ گھٹنوں کے بل جھک کر بیٹھ گیا. عبد الرحمن ابن عوف اس کے اوپر لیٹ گئے. صحابہ نے نیچے سے تلواریں مار مار کر اس کو جہنم واصل کر دیا. اللہ کی شان یہ ہو گیا. اب اس کے بعد سراقہ ابن مالک کی شکل میں جو شیطان آیا تھا, اس نے جب فرشتوں کو دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگ گیا. جب وہ بھاگا تو وہ تعداد اور بھی ان لوگوں کو کم لگنے لگی, کافروں کو. انہوں نے کہا اب تو مارے گئے. اتنے میں اکڑاتا ہوا تکبر کے ساتھ نیزوں کی جھرمٹ کے اندر اور تیروں اور تلواروں کے اندر لت پت ابو جہل سامنے آ جاتا ہے. اور ابو جہل جب سامنے آیا اپنے گھوڑے پر سوار ہے اور چاروں طرف سے اس کے لوگوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں صف کے اندر کھڑا ہوا تھا تو میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا, چونکہ بڑا کافر کب آ رہا ہے, اب تو اصل معاملہ تو اب ہے. اگر یہ مارا جاتا ہے تو کفر کی کمر تو تب ٹوٹے گی. چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں دیکھا, میں نے اپنے بائیں دیکھا تو مجھے دو نوجوان یعنی 16 سال یا 17 سال کے بچے نظر آئے. تو میں دل کے اندر خیال کر رہا تھا کہ کاش میرے آجو بازو کے اندر اگر کوئی نوجوانوں کی جگہ کوئی تجربہ کار لوگ ہوتے جو مجھے معین اور مددگار ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا. فرماتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں آئی کہ یکدم میں نے کیا دیکھا, ایک بچہ جو میرے بازو میں تھا دائیں طرف, اس نے کہا چچا جان یہ ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ سنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے اور میں اللہ سے عہد کر کے آیا ہوں اگر وہ مجھے نظر آ جاتا ہے اس وقت تک اس سے الگ نہیں ہوں گا جب تک یا اس کی موت پہلے آ جائے یا میری موت پہلے آ جائے. اتنے میں دوسرے نے بھی یہی کہا. عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں جیسے ہی میری نظر ابو جہل پر پڑتی ہے میں نے دونوں بچوں کو دیکھا, اشارہ کیا کہ میں نے کہا وہ رہا تمہارا لشکر, وہ رہا تمہارا شکار. یہ دونوں کے دونوں بھاگ کر جاتے ہیں اور دونوں میں سے جو معاذ تھے انہوں نے جا کر ابو جہل کو ایک ضرب لگائی تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل جو بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں, انہوں نے غیرت کے اندر ان کے ہاتھ کو مارا تو ان کی باقاعدہ یہ ہاتھ یہاں سے کٹ جاتا ہے اور خالی ایک ٹکڑا بچ جاتا ہے. یہ اسی ہاتھ کے ساتھ لڑتے رہے. فرماتے کہ شام کا وقت ہوتا ہے تو شام تک میں یہ بہت پریشانی ہوتی تھی, ہاتھ لٹک رہا ہوتا تھا, پھر پیچھے کرتا, پھر لٹک رہا ہوتا, یہاں تک کہ میں نے اس ہاتھ سے جان چھڑانے کا ارادہ کیا اور اپنے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر ایک دم میں نے جھٹکا دیا اور اپنے ہاتھ کو خالی کر دیا. دوسرے بچے کا نام تھا معوض. یہ معوض جا کر ان کو مار کر واپس آ جاتے ہیں کہ دونوں جب بھاگ کر آتے ہیں سرکار کے پاس, ایک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ابو جہل کو میں نے مارا, دوسرا کہتے ہیں میں نے مارا. اللہ کے نبی نے فرمایا آپ لوگوں نے اپنی تلواریں صاف کر لیں؟ فرمایا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تلواریں دیکھو, تلواریں دیکھیے. حضور نے فرمایا تم نے بھی مارا ہے, تم نے بھی مارا ہے. چنانچہ اللہ کی شان یہ ہے اس طریقے سے یہ ابو جہل مر گیا لیکن مرا نہیں تھا. یہ جو چوٹ اس کو لگی تھی زخمی تھا, چند سانسیں باقی تھی. ابو جہل کا مرنا تھا, پھر تو میدان کے اندر ویسے بھی پریشانی کا عالم ہو جانا تھا, کافروں کا زور تو ویسے بھی ٹوٹ گیا تھا. اللہ کی شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ہے جو مجھے ابو جہل کا پتہ بتلائے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں جاتے جاتے گیا تو میں نے دیکھا کہ زخمیوں کے اندر پڑا ہوا ہے, تو میں نے جاتے کے ساتھ ہی اس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھا اور کہا کہ او اللہ کے دشمن, اللہ نے تجھے رسوا کر دیا. اور پھر چڑھ کر میں ان کی گردن کے اوپر چڑھ گیا. ابو جہل نے آنکھ کھولی اور کہا کہ کون ہو؟ عبداللہ بن مسعود کا ہاں وہی جو مکہ کے اندر بکریاں چرایا کرتا تھا, بہت اونچی جگہ پر تو پہنچ چکا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو جہل نے کہا کہ مجھ سے بڑا بندہ بھی تم نے کبھی کوئی قتل کیا ہے؟ پھر کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا قتل کرنا چاہتا ہوں. کہا تمہاری تلوار میں وہ دم نہیں ہے جو سردار کی گردن کاٹ سکے. یہ لو میری تلوار بہترین ہے, میری تلوار سے میری گردن کاٹنا اور شانوں کے قریب سے کاٹنا تاکہ جب کافروں کے اندر گردن رکھی جائے تو پتہ چلے کسی سردار کی گردن کٹی ہے. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے
اس کی گردن کاٹنی چاہیے تو ابو جہل کہنے لگا کہ جا کر اپنے پیغمبر محمد کو میرا پیغام پہنچا دینا، میرے دل میں آج جتنی تمہاری نفرت ہے اس سے بڑھ کر اس سے پہلے کبھی بھی نفرت نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن کاٹ دی، گردن کاٹنے کے بعد اس کو داڑھی سے اور سر سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں ابو جہل کا سر پھینکتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہے اللہ کا دشمن ابو جہل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے باقاعدہ سجدہ کیا، بعض روایتوں میں آتا ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے کہ اللہ تیرا شکر ہے اس امت کا فرعون غرق ہو گیا۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون تھا۔ حضرت موسیٰ کا جو فرعون تھا وہ تو مرتے وقت موت کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن اس امت کے فرعون کو دیکھیں کہ موت کا وقت ہے لیکن اس وقت بھی تکبر اس کا ختم نہیں ہوتا۔ ابو جہل کو مار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی بندہ کافر ہو تو ابو جہل جیسا، اور اگر مسلمان ہو تو ابو بکر صدیق جیسا۔ اگر ایمان کی مثال دینی ہو تو ابو بکر کا نام پیش کیا جائے، اور اگر کفر کی مثال دینی ہو تو ابو جہل کا نام پیش کیا جائے۔ ابو جہل سے نیچے والا کافر نہیں ہے، اور ابو بکر سے نیچے والا مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ کی شان جب یہ ہو جاتا ہے، اب اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ حملہ کر دو، وہ حملہ کرتے ہیں۔ اب کافروں کی گرفتاری کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ 70 بڑے مار دیے جاتے ہیں، 70 کو گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ 14 مسلمان حضرات صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کے 70 میں سے 24 کے متعلق سرکار فرماتے ہیں ان کو اٹھا کر بدر کے کنویں میں ڈال دو۔ سرکار کی عادت مبارکہ یہ ہوا کرتی تھی، عام طور پر جنگ کے اندر فتح یاب ہوتے 3 دن تک وہاں پر قیام فرماتے تھے۔ 3 دن کے بعد قیام کرنے کے بعد بدر کے کنویں پر آ کر کہتے ہیں کیا تمہیں یہ بات خوش کرتی ہے کہ کاش تم بھی نبی کی بات کو مان لیتے، اور ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، ہم سے تو اللہ نے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، کیا تم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ تمہارا وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ بدر کا میدان ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں سے جو بندہ مکہ مکرمہ جاتا ہے لڑائی والوں کے متعلق خبر دینے کے لیے، اس کا نام تھا حیثمان بن عبداللہ خزاعی۔ مریل چہرے کے ساتھ جیسے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے، لوگوں سے پوچھتے ہیں ہاں بھی کیا بنا؟ وہ کہتے عتبہ مارا گیا، وہ کہتے شیبہ مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، فلاں مارا گیا۔ تو صفوان ابن امیہ یہ بڑا کافر تھا، یہ حتیم کعبہ میں بیٹھا ہوا، دوسرے میں بندے کا دماغ پھٹیا گیا ہے، اس بندے سے پوچھو صفوان ابن امیہ کہاں ہے؟ تو اس بندے سے پوچھا صفوان کا، وہ سامنے حتیم میں بیٹھا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ میں نے تو میدان کے اندر اس کے باپ کو بھی مرتا ہوا دیکھا ہے اور اس کے بھائی کو بھی مرتا ہوا دیکھا ہے۔ لہٰذا اس پریشانی کے عالم میں ابو لہب کو پتہ چلا تو وہ تو جیسے اس کی تو حالت ہی خراب ہو گئی۔ اللہ کی شان، اس کی حالت خراب ہونے کے بعد اللہ نے اس کے اوپر ایک طاعون قسم کا مرض کے اندر مبتلا کیا، اور بدر کے 7 دن وہ بھی مر جاتا ہے۔ ادھر مسلمانوں کے اندر خوشی کی خبر پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 صحابہ کرام کو روانہ کیا۔ ایک کا نام تھا عبداللہ بن رواحہ اور دوسرے کا نام تھا زید بن حارثہ۔ زید بن حارثہ کو مدینہ کے نیچے والا علاقہ اور عبداللہ بن رواحہ کو اوپر والے علاقے کی طرف خبر دینے کے لیے بھجوایا۔ جب مدینہ کے اندر یہ خبر پہنچی کہ اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دے دی ہے، تو مدینہ کے مسلمان اس وقت جنت البقیع میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین سے فارغ ہو کر اپنے ہاتھوں کی مٹی جھاڑ رہے تھے، جو بیمار ہونے کی وجہ سے حضرت عثمان کے نہ جانے کا بھی سبب بنی۔ چنانچہ پھر مسلمان واپس آ جاتے ہیں۔ جب مسلمان واپس آتے ہیں، اب مسلمانوں کے پاس قیدی ہیں، 70 بندے ان کے قیدی ہیں، تو 2 قیدیوں کو تو راستے میں قتل کروا دیا جاتا ہے۔ ایک کا نام تھا نضر ابن الحارثہ جس کو قریش نے متبادل نبی کے طور پر پیش کیا تھا، اور ایک کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط جس نے سرکار کے گلے میں پھندا لگانے کی کوشش کی تھی۔ ان دونوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ باقی آ جاتے ہیں، صحابہ کرام سے مشورہ ہوتا ہے کیا کرنا چاہیے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ فدیہ لے لیں، کچھ صحابہ نے کہا کہ ان کو قتل کر دیں۔ فدیے پر اتفاق ہو جاتا ہے، اور ایک مطلب یعنی کہ ایک قیدی سے جو فدیہ طے ہوتا ہے 1000 سے لے کر 10,000 تک کے ہوتا ہے، بعض کو بلا معاوضہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ خیر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کو کامیابی اور بہت بڑی کامیابی نصیب ہو جاتی ہے۔ مدینہ منورہ سے جو معاملات ہوئے، مکہ مکرمہ کے اندر ابو سفیان نے لوگوں پر پابندی لگا دی، خبردار اپنے مردوں پر رونا نہیں، تمہارے رونے کی وجہ سے مسلمانوں کو خوشی ہوگی، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان خوش ہوں۔ آج اس کو یہیں تک رہنے دیتے ہیں، کل انشاءاللہ باقی جو آگے غنیمت وغیرہ کی تقسیم کا معاملہ ہوا تھا اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک توفیق آمین اجمعین۔ پیر صاحب ہے نا